فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ملکہ جعفری ہے۔ میں کاشانۂ بصیرت کی خوبصورت بزم کے لیے جو کتاب پڑھ رہی ہوں اس کا نام ہے المیزان الحکمت۔ اس کی 8 جلدیں ہیں اور میں جلد نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ کتاب کے 848 صفحات ہیں۔ تالیف ہے آیت اللہ محمدی رہ شہری کی، مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل، اور 24 الفضل 24 الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور سے یہ پبلش ہوئی ہے۔ اس کتاب کے 848 پیجز ہیں۔ دوسرے صفحے پہ لکھا ہے کہ نام کتاب میزان الحکمت جلد 6، مؤلف آیت اللہ محمدی رہ شہری، مترجم مولانا محمد علی فاضل، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، طباعت کی ہے شوکت پریس نے، کتابت ماسٹر خورشید عالم، تاریخ اشاعت جولائی 2012، ایڈیشن دوم، قیمت مکمل سیٹ 8 جلد 3000 روپے۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے مدینۃ العلم فاؤنڈیشن کراچی نے بطور قرض حسنہ دے کر تعاون فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ادارہ صفحہ نمبر 3 میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، قرآن مجید دین مقدس اسلام کی کتاب، آئین اور ایک مکمل اور محفوظ دستور حیات ہے۔ اس کی تشریح و تعبیر کے لیے ایک ایسی ناقابل اختلاف ذات کا وجود ضروری تھا جس کا ہر قول حجت اور جس کی ہر بات سند ہو، اور وہ ذات رحمت تمام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی ہی ہو سکتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دین سیرت و کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت، اور اسلام اطوار و گفتار پیغمبر کا نام ہے۔ اسی قول و فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم تک پہنچے حدیث کہتے ہیں، اور ان احادیث کے دوسروں تک پہنچانے کو روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک قرآن مجید سے وابستہ اور قرآن مجید حدیث مبارک کا مؤید ہے۔ فرمان الہی کے مطابق دونوں یکساں ہدایت آفرین، قابل تعظیم، واجب الاحترام ہیں اور حجت ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ حدیث نبوی کی صحت انتساب کے بعد اس کا اتباع اسی طرح فرض ہے جس طرح اتباع قرآن۔ حدیث القرآن کی شارح قرآنی تعلیمات کی مفسر، الہی احکام کی مظہر، قرآن فہمی کا ذریعہ ہے، اسلام شناسی کا وسیلہ، سنت کا ماخذ اور اسلام کے چہارگانہ اصول فقہ میں اصل دوم ہے۔ نیز یہ کہ حدیث دین اسلام کی ایک اور اہم اساس اور بیان احکام میں حجت ساطع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دونوں مکاتب فکر، شیعہ و اہل سنت کے بزرگ علماء نے علم حدیث کی تحقیق و تدوین میں اپنی عمر صرف کر دی، اور ان کی کاوشوں سے مکتب اہل سنت کی صحاح ستہ اور کتب شیعہ کی کتب ذریعہ منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد کے ادوار میں بھی جمع و تدوین کا سلسلہ جاری رہا، اور ہر دو مکاتب فکر کے محترم علماء نے علم حدیث میں بہت سی کارآمد کتب اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ اسی کے تسلسل میں ہمارے اس ادوار کے ایک بلند ہمت اور جید عالم دین آیت اللہ محمدی رہ شہری نے طرفین کی کتب حدیث کے طویل تحقیقی مطالعے کے نتیجے میں ہزاروں حدیثوں پر مشتمل علم حدیث کی ایک دقیق کتاب میزان الحکمت، جو کہ 10 ضخیم جلدوں پر
معاف کیجیے گا 10 ضخیم جلدوں میں ہے میں مرتب فرما کے کتب حدیث میں ایک عجیب القدر اضافہ کیا ہے۔ اس میں اسلام کے اعتقادی، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی موضوعات کے ذیل میں سینکڑوں عنوانات قائم کیے گئے۔ پھر ان عنوانات کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دے کر ہر عنوان کے تحت اس سے متعلق احادیث درج کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوعات کے تنوع، عنوانات کی ترتیب اور سہل الاستفادہ ہونے کے اعتبار سے جدید دور کی ضرورتوں اور ذوق مطالعہ کے عین مطابق ہے۔ حدیث کی اس باعظمت مجموعے میزان الحکمت کی 10 ضخیم جلدوں کو عربی سے اردو میں منتقل کرنے کا صبر آزما کام مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام راجن پور کے پرنسپل حضرت مولانا محمد علی فاضل کے خانہ گوہر ریز سے انجام پا رہا ہے۔ چنانچہ تاحال موصوف نے اسی کئی جلدوں کا ترجمہ مکمل کر دیا ہے، جن کی مرحلہ وار طباعت و اشاعت شروع کر دی گئی ہے۔ اس وقت میزان الحکمت جلد 6 کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اور جس کو قرآن و قرآنیات کے ممتاز ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ کے ذریعے ذیلی ادارے مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز نے خدمت حدیث کے جذبے سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔ یہ کتاب حدیث کے اردو ذخیرہ کتب میں ایک قابل فخر اضافہ ہے، جو انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام کے عملی نفاذ میں مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو صوری اور معنوی لحاظ سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، تاہم آپ کی قیمتی آراء اور مفید مشوروں کے طلبگار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ زیر نظر میزان الحکمت جلدوں میں ایسی بلند پایہ دینی و علمی کتاب کی توسیع اشاعت میں ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اپنا نام مبلغین حدیث کے زمرے میں درج کرائیں گے۔ اس طرح آپ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے، جبکہ ان ذوات مقدسہ کی خوشنودی دراصل خدا تعالیٰ ہی کی خوشنودی ہے۔ ممتاز علی حسین دھینجی صاحب نے دھینجی فیملی کے مرحومین کے لیے اس کتاب کی طباعت کے لیے عطیہ دیا ہے۔ نیز سلطان علی ویرانی نے اپنے بیٹے سجاد علی ویرانی کے ایصال ثواب سلطان علی دیرانی نے اپنے بیٹے سجاد علی دیرانی کے ایصال ثواب کے لیے عطیہ دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھینجی فیملی کے مرحومین اور سجاد علی دیرانی مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ قارئین سے التماس ہے کہ ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ والسلام۔ اراکین مصباح الہدیٰ پبلیکیشنز۔ اس کتاب کے 5ویں صفحے پہ فہرست ہے میزان الحکمت جلد 6 کے بارے میں۔ عنوان ہے صفحہ نمبر 15 میں لکھا ہوا ہے عبادت، اور صفحہ نمبر 18 میں ہے میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ 19 پہ لکھا ہے عبادت کیا ہے۔ صفحہ نمبر 21 عبادت کی حقیقت۔ صفحہ نمبر 22 حقیقت عبودیت ہے۔ صفحہ نمبر 22 پر اور صفحہ نمبر 23 پر ہے عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 24 ہے عبادت یقین کے بغیر نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 25 اللہ کی یوں عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ صفحہ نمبر 27 عبادت کی اقسام۔ صفحہ نمبر 29 بندوں کی اقسام۔ صفحہ نمبر 32 بندگان غیر اللہ۔ صفحہ نمبر 34 افضل عبادت۔ صفحہ نمبر 37 عابد ترین انسان۔ صفحہ نمبر 38 ایسے لوگ بندہ کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 40 عبادت ناقبول۔ صفحہ نمبر 42 مقدور بھر عبادت کرو۔ صفحہ نمبر 44 اللہ کی عبادت حق عبادت کے مطابق ممکن نہیں ہے۔ پیج نمبر 46 ہے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والا بندہ۔ پیج نمبر 48 عبادت کا لطف کیسے حاصل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 49 ترک عبادت بہت قبیح ہے۔ صفحہ نمبر 50 تم سب خدا کے بندے ہو۔ یہ میں جو پڑھ رہی ہوں یہ لسٹ، یہ فہرست ہے اس کتاب کی۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 50 ہے عبادت کے بارے میں متفرق احادیث۔ صفحہ نمبر 52 عبرت سے نصیحت حاصل کرو۔ پیج نمبر 54 عبرت ڈرانے والے ناصح ہیں۔ 55 اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ پیج نمبر 62 عبرتیں کتنی زیادہ اور عبرت پکڑنے والے کتنے ہیں۔
63 عبرت کا ثمرہ، پیج نمبر 66 خود پسندی، 68 خود پسندی عقل کے لیے آفت ہے، 69 خود پسندی حماقت ہے، پیج نمبر 71 خود پسندی ہلاکت ہے، پیج نمبر 72 خود پسندی ترقی میں مانے ہے، 72 گناہ پر رنج نیکی پر اترانے سے بہتر ہے، 74 خود پسند نہ بنو، 76 انا، 76 ہی پر اپنی بہت بڑی نیکی کو بھی کم جانو، پیج نمبر 77 نیک کاموں کو زیادہ جاننا، 79 نیکیوں کو حقیر جاننا، 81 خود پسندی کے درجات، 81 بہت سے عابدوں کو خود پسندی ہلاک کر ڈالتی ہے، یہ پیج نمبر 81 ہے، پیج نمبر 83 ہے خود پسندی کا علاج، پیج نمبر 84 ہے خود پسندی کے متعلق متفرق احادیث۔ اس کے بعد میزان الحکمت جلد نمبر 6 ہی کی میں فہرست پڑھ رہی ہوں۔ پھر فصل نمبر 4 ہے تعجب، پیج نمبر 86 ہے مجھے تعجب ہے، پیج نمبر 88 انتہائی تعجب، پیج نمبر 90 سب سے زیادہ قابل تعجب، پیج نمبر 93 ایسے انسان پہ تعجب کرو، پیج نمبر 94 فصل نمبر 5 عجز و درماندگی، پیج نمبر 94 عجز اور عاجز، 96 عاجز ترین انسان، فصل نمبر 6 معجزہ، 98 پیج پر ہے، لکھا ہے کہ انبیاء کے مختلف معجزات کی وجوہات، پیج نمبر 100 اعجاز قرآن مجید، پیج نمبر 103 قرآن اگر غیر خدا کی طرف سے ہوتا، فصل 7 عجلت، پیج نمبر 104 پہ جلد بازی، 106 پہ نیکی کے ارادے میں تاخیر کیسی، پیج نمبر 107 نیکی میں جلدی ممدوح ہے، پیج نمبر 110 عجلت کا قبل از وقت۔ اس کے بعد فصل نمبر 8 ہے صفحہ عدل، صفحہ نمبر 112، عدل قوی ترین بنیاد ہے، پیج نمبر 113، عدل دو سیاستوں میں افضل سیاست ہے، پیج نمبر 115 عدل انسان کی فضیلت ہے، پیج نمبر 116 عدل اور ایمان، پیج نمبر 117 عدل زندگی ہے، پیج نمبر 118 عدل اور انصاف، 119 عدل میں وسعت ہے، 121 قیام عدل، 121 عدل کے 4 شعبے، 123 عادل 2، 125 عادل بریکٹ میں لکھا ہے 3، 126 دوست دشمن میں عدل، 127 سب سے بڑا عدل، 128 عدل کیسے کیا جائے، 131 عدل نہ کرنے والے حکمرانوں کی سزا، فصل نمبر 9 عداوت، پیج نمبر 133 باہمی عداوت، 136 دشمنی کا بیج، 137 تمہارے دشمن لوگ، 138 تمہارا سخت ترین دشمن، 140 کمزور ہیلا باز دشمن، 141 سو جانے والے کا دشمن اس سے غافل ہو، 141 پیج ہے، معاف کیجیے گا، سو جانے والے کا دشمن اس سے غافل ہو کر نہیں سوتا، یہ پیج نمبر 141 اور 142 ہے، 142 ہی پر ہے دشمن کا بھلا چاہنا۔ اس کے بعد 142 ہی پہ لکھا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار بندی، 143 لوگ جس چیز 142 پر ہی ہے دشمن کے مقابلے میں ہتھیار بندی، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں، 143 دشمنی میں کے بارے میں متفرق احادیث، 146 فصل نمبر 10 عذاب، 146 عذاب، 156 سزا، فصل نمبر 11 عذر خواہی، 161 پیج ہے، وہ کام نہ کرو جس پر معذرت کی ضرورت پیش آئے، 163 عذر خواہی کرنے والے کی عذر کو قبول کر لو، 166 معذرت قبول کرنے والا، 168 بدترین عذرت خواہی، 170 جن باتوں میں عذر قبول نہیں ہوگا، 170 اقرار عذر خواہی، 171 عذر خواہی نہ کرو، 173 عذر خواہی کے بارے میں متفرق حدیثیں، فصل نمبر 12 عربی زبان، پیج نمبر 173 ہے، اس میں لکھا ہے عربی زبان، اور پیج نمبر 174 ہے سب سے پہلے کس نے عربی بولی۔
اور فصل نمبر 13 صفحہ نمبر 175 ہے معراج۔ فصل نمبر 14 عزت و آبرو، پیج نمبر 178 179 ہے مسلمان کی عزت آبرو سے نہ کھیلو۔ 179 ہی پیج پر ہے جو اپنے بھائی مسلمان بھائی کی عزت کو بچائے۔ فصل نمبر 15 معرفت۔ معرفت کے ذیل میں ہے پیج نمبر 181 معرفت افضل وہ ہے جو معرفت کے لحاظ سے افضل ہے۔ یہ پیج نمبر 182 تک ہے۔ 183 پر ہے معرفت عمل کے بغیر نہیں ہے۔ 184 ہے معرفت ثابتہ۔ 184 ایک معرفت گمراہی تک بھی پہنچاتی ہے۔ 185 معرفت کی بارآوری۔ 185 معرفت اور حواس خمسہ۔ 188 چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ 189 معرفت کے سرچشمے۔ 190 معرفت کی شرائط۔ 191 معرفت میں رکاوٹیں۔ فصل نمبر 16 خود شناسی، پیج نمبر 194 اور پھر اس کے بعد 195 پیج ہے جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا۔ 196 اپنے آپ کو پہچان لینے والا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ بیان 196 سے لے کے 197 پیج تک ہے۔ 199 پیج ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اسے کیا کرنا چاہیے۔ پیج نمبر 200 ہے معرفت نفس کی معافی۔ فصل نمبر 17 معرفت پروردگار، صفحہ نمبر 219 ہے۔ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اقرار کی علت، پیج نمبر 219۔ معرفت خداوندی، پیج نمبر 220۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم، پیج نمبر 221۔ ثمرات معرفت نمبر 1، پیج نمبر 222۔ ثمرات معرفت ثمرات معرفت نمبر 2، پیج نمبر 223۔ ثمرات معرفت نمبر 3، پیج نمبر 224۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے، پیج نمبر 225۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا، پیج نمبر 226۔ مقصود معرفت، پیج نمبر 227۔ اور اسی پیج پر ہے سب سے بڑھ کر اللہ کا عارف، پیج نمبر 228 ہے عارف۔ 229 عارف لوگ۔ 230 ہے کم ترین معرفت۔ 231 حق معرفت۔ خداوند میں نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے، پیج نمبر 234 ہے قلب و چشم جس کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کی ایسی توصیف کی جائے جیسے اس نے خود کی۔ یہ بیان پیج نمبر 234، 243 اور 244 تک ہے۔ توحید 247 پیج، نظام توحید 248، کلمہ توحید 250، لا الہ الا اللہ کی ایمان کی بنیاد مضبوط ہے 252، دلیل توحید 252، ہم اللہ اپنی مخلوق کے لیے ہر اللہ اپنی مخلوق کے لیے پھرنا، پیج نمبر 255۔ اگر کئی خدا ہوتے 260، اگر ایک معبود کے ساتھ اور معبود ہوتے، پیج 266۔ وہ واحد ہے شمار و عادات کے بغیر، پیج نمبر 269۔ وہ لامحدود ہے 271۔ اس پر حرکت و سکون طاری نہیں ہوتا 276۔ نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی چیز میں داخل ہوتا ہے اور نہ کسی چیز سے خارج ہوتا ہے۔ یہ پیج نمبر 277 سے 279 ہے۔ پیج نمبر 280 ہے آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو 283۔ حجابات نور 295، ازلی و ابدی 297۔ اللہ تھا جب اس کے ساتھ کوئی نہ تھا، پیج نمبر 300۔ وہ یقیناً اسرار و پنہان کا مالک ہے، عالم ہے، پیج نمبر 305۔ عالم 303، اس کے علاوہ وہ ہر عالم سیکھنے والا ہے 307۔ اس وقت سے عالم ہے جب معلوم کا وجود نہ تھا 308۔ وہ گزشتہ و آئندہ امور کو یکساں جانتا ہے 309۔ اس کا علم بیان سے باہر ہے 310۔ عادل 311۔ عدل پر اعتقاد کے معنی 313۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کی دلیل 315۔ خالق 315۔ قادر 319۔ متکلم
322, مرید 324, ظاہر و باطن پیج نمبر 325, مالک 329, سمیع سننے والا 331, بصیر دیکھنے والا 333, لطیف باریک بین 334, خیبر باخبر 336, قوی زبردست 337, عزیز غالب 338, حکیم صاحب حکمت 339, صبر صاحب سمد بریکٹ میں لکھا ہے صاحب 347, وہ ہر جگہ موجود ہے 349, صفات ذات و صفات فعل پیج نمبر 353, جامع الصفات تعریفیں 356, فصل نمبر 18, معروف بریکٹ میں لکھا ہے ایک، معروف کے آگے بریکٹ ہے اس میں لکھا ہے ایک، 362 معروف نیکی، 366 نیکی مستقل ذخیرہ ہے، 367 نیکی کرنے والے، 369 خود کو اچھے کاموں کا عادی بناؤ، 370 سب لوگوں سے نیکی کرو، 373 حیوانوں اور چوپایوں سے اچھا سلوک، 375 لوگوں کے لیے نفع بخش، 376 نیک کاموں میں مختلف ہاتھوں کا دخل، 377 نااہل کے ساتھ نیکی، 379 نیکی کر دریا میں ڈال، 379 نیکی کی تکمیل، 380 نیکی کو مکمل کرنے والی چیزیں، نیکی کو ہرگز حقیر نہ جانو، 382 اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کی قبولیت کی علامت، 382 نیکی کا ثواب، 384 فصل نمبر 19 بریکٹ میں ہے معروف فصل نمبر 19 معروف بریکٹ میں نمبر 2 لکھا ہے، پیج نمبر 387 نیکی کا حکم اور برائی سے ممانعت، امر بالمعروف 390 نہی عن المنکر 392 اللہ والے اور علماء انہیں کیوں نہیں روکتے، 394 اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ، 397 جس فریضے پر دیگر فرائض کا دار و مدار ہے، 398 جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، 399 موت کے قریب اور رزق کو منقطع نہیں کرتے، 402 جب لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے ہم نے برے کاموں سے روکنے والوں کو نجات دی، پیج نمبر 403 سے لے کر 408 تک ہے، پھر کھلا ارتکاب، جو میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے ہم نے برے کاموں سے روکنے والوں کو نجات دی ہے، یہ پیج نمبر 403 ہے، پھر 409 ہے کھلا ارتکاب گناہ سب کے لیے، 410 تباہ کن ہے، 412 کسی قوم کے فعل پر راضی ہونا، 416 امر بالمعروف کی شرائط، 418 دیگران را نصیحت خود را فضیحت، 446 عزت کیا ہے، 47 عزت کے اسباب نمبر 1، 47 عزت کے اسباب نمبر 2، 450 پیج ہے، عزت کے اسباب نمبر 3، 451 مجھے اپنے دل میں ذلیل اور لوگوں کی آنکھوں میں عظیم بنا دے، پیج نمبر 455 عزت کی بقا، 456 پھر فصل نمبر 21 ہے عزلت، اس کا پیج نمبر ہے 458 گوشہ نشینی، 459 تنہائی میں صبر قوت عقل کی دلیل ہے، 461 تنہائی میں سلامتی، 462 میرے نزدیک زیادہ قابل رشک بندہ جو لوگوں کو اچھی طرح پہچان لیتا ہے ان سے جدا رہتا ہے، 464 لوگوں سے میل جول رکھنا اور ان کی بدسلوکی پر صبر کرنا، 465 فصل نمبر 22 عزم، 4 نمبر 66 عزم پختہ ارادہ، فصل نمبر 23 تعزیت، پیج نمبر 470 مصیبت زدہ سے تعزیت، 471 صاحب عزا سے تعزیت کا طریقہ، 472 مبارکباد تعزیت سے بہتر ہے، فصل نمبر 24 العشرہ، 474 پیج ہے اپنے نفس کے ساتھ معاشرت، 475 لوگوں کے ساتھ معاشرت، 478 اہل خانہ کے ساتھ معاشرت، 481 عوام الناس کے ساتھ طرز معاشرت، 481 ہی ہے عوام الناس کے ساتھ طرز معاشرت، اور اپنے اور دوسروں کے درمیان اپنی ذات کو میزان قرار دو، یہ 481 پر ہے یہ موضوعات، 482 پیج ہے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے بچ کر رہو، 484 اچھے ہم نشین بن کے رہو، 486 لوگوں سے اظہار محبت، 487 پردیسی، 468 دوستوں سے ایسی دوستی کرو جس میں افراط نہ ہو،
489 معاشرت کے بارے میں مختلف احادیث۔ فصل نمبر 25 عاشورہ، پیج نمبر 492 یوم عاشورہ۔ 494 رونا چاہتے ہو تو امام حسین پر رو۔ 496 امام حسین پر مرثیہ خوانی۔ فصل نمبر 26 عشق۔ 498 جو کسی چیز سے عشق کرتا ہے۔ 499 پاک دامن عاشق، وہ میرا عاشق ہے میں اس کا عاشق ہوں، پیج نمبر 500۔ فصل 27 تعصب، پیج نمبر 502 504 قابل مذمت تعصب۔ 504 امام الحسبین لعنت اللہ علیہ، پیج نمبر 504 قابل ستائش لوگوں کے لیے تعصب کرو۔ 505 اور پیج نمبر ہے 509۔ فصل ہے 29 عصمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وابستگی معصوم، اور پیج نمبر 513 ہے عصمت کے موجبات۔ 521 عصمت امام۔ 522 عصمت کے متعلق متفرق احادیث۔ فصل نمبر 29 تعظیم ہے، پیج نمبر 524 امراء کی تعظیم۔ 528 سجدہ تعظیمی۔ 529 تعظیم جائز۔ فصل نمبر 30 عفت، پیج نمبر 538 عفت بریکٹ میں لکھا ہے پاک دامنی۔ 540 بطن و شرمگاہ کی پاکیزگی۔ 542 اصل پاک دامنی۔ 543 پاک دامنی کا دار و مدار خواہشات پر ہے۔ 544 پاک دامنی کا نتیجہ۔ 545 پاک دامنی کے شعبے۔ 545 بہت بڑی پاک دامنی۔ فصل نمبر 21 عفو، بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 1۔ 547 عفو درگزر۔ 554 شائستہ طریقے سے درگزر کرنا۔ 555 عزت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا۔ 558 ہے معاف کرنے میں دوسروں کی اصلاح کو مقصود بناؤ۔ 559 معافی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ فصل نمبر 32 عفو، بریکٹ میں 2 لکھا ہے، پیج نمبر 560 اللہ کی طرف سے معافی۔ 563 رب کعبہ کی قسم ہم نجات پا گئے۔ 564 اللہ تعالیٰ کی بخشش کے اسباب۔ فصل نمبر 33 عافیت، پیج نمبر 568 عافیت کے اسباب۔ 569 ہے خدا سے عافیت کی دعا مانگو۔ 574 طلب عافیت کی دعائیں۔ 576 خاصان خدا۔ فصل نمبر 34 عقوبت، 578 پیج ہے عقوبت۔ 580 اقسام عذاب۔ 582 اللہ کو عذاب کی دھمکی دینے کا اختیار ہے، کسی کو اس کے غیر کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی، کسی کو اس کے غیر کے گناہ کی سزا نہیں ملے گی، یہ 5 نمبر 82 ہی ہے۔ سزا میں جلدی 584۔ فصل نمبر 35 عقل۔ 585 عقل۔ 587 سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ 587 عقل کی تخلیق کس چیز سے ہوئی۔ 588 عقل قوی ترین اساس۔ 591 اللہ تعالیٰ نے بندوں میں عقل سے افضل کوئی شے تقسیم نہیں فرمائی ہے۔ 593 سے عقل تیری وجہ سے ہی سزا، اے عقل تیری وجہ سے ہی سزا اور تیری ہی وجہ سے ثواب دوں گا۔ 595 عقلیں امام افکار ہیں۔ 596 انسان کا سہارا عقل ہے۔ 597 تمام اچھائیاں عقل ہی سے ملتی ہیں۔ 598 عقل محبت باطنی ہے، پیج نمبر 600 بے عقلی جیسی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ 601 عقل ہی ہر شخص کی دوست ہے۔ 602 عقل نفس عقل و خواہشات کی کشمکش کا شکار ہے۔ 606 تینوں عقل۔ 616 عقل کیا ہے۔ 618 عقل محافظ تجربات ہے۔ 619 عقل طبیب و عقلی تجربی، عقل طبیب و عقل تجربی۔ 625 عقل مند، 625 ہی ہے عقل مند، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ 628 ہے عقل مند فضولیات کو ہاتھ نہیں لگاتا۔
630 عقلمند اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ 631 عقلمند اپنی لذتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ عقلمند برائیوں میں سے ایک اچھائی کو پہچان لیتا ہے۔ یہ پیج نمبر 61 ہی پر ہے۔ عقلمند کے لیے 632 پر یہ عقلمند پر واجب ہے۔ 634 عقلمند کے لیے درست نہیں ہے۔ 635 عقلمند ترین انسان۔ 637 ناقص ترین عقل والا انسان۔ 638 ایسے لوگ عقلمند نہیں ہوتے ہیں۔ 640 عقل میں اضافے کے مواجب۔ 642 عقل کو کامل کرنے والے عوامل۔ 645 معیار عقل کو کیسے جانچا جائے۔ 648 علامات عقل۔ 649 قوت عقل کی دلیل۔ 650 عقل کو کمزور کرنے والی چیزیں۔ 652 ضعف عقل کے دلائل۔ 654 حد عقل۔ 654 عقل کی بنیاد۔ 655 افضل ترین عقل۔ 655 عقل کا ثمرہ۔ 658 عقل کے دشمن۔ 660 انسانی زندگی میں عقل کے مراحل۔ 661 عقل کا مسکن۔ 662 عقل کے متعلق متفرق احادیث۔ 664 فصل نمبر 36 اعتکاف پیج نمبر 669 فصل نمبر 37 علم پیج نمبر 666 علم سے محروم 672 علم ہر اچھائی کی بنیاد ہے۔ 673 علم زندگی ہے۔ 676 علمی سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ 678 علم مال سے بہتر ہے۔ 678 ہر شخص کی قیمت اس کا ہنر ہے۔ 679 درجہ نبوت سے قریب ترین انسان۔ 681 علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ 683 عالم مر کر بھی زندہ ہے۔ 684 پیج نمبر 685 ہے، علم عبادت سے افضل ہے۔ 687 عابد پر عالم کی فضیلت۔ عابد اپنی ذات کے لیے اور عالم دوسروں کے لیے ہے۔ پیج نمبر 689 عالم کی موت۔ 691 عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ 693 علم طلب کرو۔ 694 علم کا طلب کرنا واجب ہے۔ 695 دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ 696 طالب علم۔ 697 طالب علم اور نبوت۔ 700 طالب علم اور ملائکہ۔ 701 طالب علم اور جنت۔ 702 طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے۔ 703 دوسروں کو تعلیم دینا۔ 704 جو کسی چیز کو اچھی تعلیم دے اس کا اجر اس سے بہتر ہوگا۔ 707 تعلیم سے دینے سے علم بڑھتا ہے۔ 708 تعلیم دینے اور بیان کرنے کا عہد و پیمان۔ 709 علم کا چھپانے والا۔ 710 اس کے بعد یہ کچھ بے ترتیبی ہے عنوان میں لکھا ہے کہ معلم پیج نمبر 813 علم کو روزی کا ذریعہ بنانے والے پیج نمبر 814 پھر اس کے بعد وہ اپنے سلسلے میں آ گیا ہے کہ علم کو روزی کا ذریعہ بنانے کے معنی پیج نمبر 718 حصول علم 719 محض اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والا 720 اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والوں کے خصوصیات 722 غیر خدا کے لیے علم حاصل کرنے والا 729 ان اغراض کے لیے علم حاصل نہ کرو 727 طالب علموں کی اقسام 730 جو خود علم سے مستفید نہ ہو اس سے علم حاصل نہ کرو 734 یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے 736 علم کا حق 737 طالب علم کے استاد پر حقوق 738 استاد کے شاگرد پر حقوق 740 عالم کی تقویم 743 طالب علم کے فرائض 744 حصول علم کے متعلق اقدام حدیث 746 علماء 752 علماء اللہ کے امین ہے 754 عالم 755 عالم کی علامات پیج نمبر 757 عالم کی خصوصیات 757 یقیناً جہالت علم کے ساتھ ہے 760 علم کا ثمرہ 762 خوف خدا میراث علم ہے 763 شعبہ علم 768 عالم کا فریضہ 769 عالم کو چاہیے
کے 770 ہے پیج نمبر۔ عالم بے علم 771، عمل بغیر علم بیکار ہے 772، علم عمل کرنے والے کے لیے راہ ہدایت ہے 775، بے فائدہ علم سے اللہ کی پناہ 776، علم بغیر عمل انسان پر حجت بن جاتا ہے 778، بے حیا عالم اور بے علم زاہد 781، علم میں خیانت 782، علماء کا کام ہے غور و فکر کرنا اور جہلا کا کام ہے صرف نقل کرنا ہے 783، عدل کی تعریف لیکن اس کی مخالفت کرنے والا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے 785 سے 788 تک کی موضوع ہے۔ عالم کی سزا سخت ہے 790، عالم کی کم از کم سزا 791، بے عمل عالم کے لیے سخت ترین عذاب ہے 792، عالم کی لرزش 794، ہر برائی سے بدترین علماء ہے 795، علماء سوء 796، یہ لوگ کیوں کر اہل علم ہو سکتے ہیں 797، جو علم میں ترقی کرے لیکن ہدایت میں نہیں 798، علماء اور بادشاہوں کا میل جول 799، طبیب جو دوسروں کا علاج کرتا ہے لیکن خود بیمار ہے پیج نمبر 800، علم کیا ہے 801، علم کیا ہے اور افضل کیا ہے 804، جو علم فائدہ نہیں دیتا پیج نمبر 809، عقل سے زیادہ علم پیج نمبر 811، علم کا کوئی انتہا نہیں 811، علم کی اقسام پیج نمبر 812، ہر علم سے اس کا بہتر حصہ حاصل کرو پیج نمبر 813، علم کا سرچشمہ 814، بہترین علم 814، لازم ترین علم 815، علوم ممنوع 817، حلال اور حرام کا علم 818، علم کی زینت 819، علم ذاتی 820، سب سے بڑا عالم 822، صحیح علم صرف اہل بیت علیہ السلام سے ہی حاصل ہو سکتا ہے پیج نمبر 823، علم کے متعلق متفرق احادیث پیج نمبر 824، فصل نمبر 38، عمر پیج نمبر 827، عمر کو غنیمت جامو 828، عمر کی بربادی 832، عمر کا باقی حصہ انمول ہے 834، تیری عمر تیری سعادت کا مہر ہے 834F، کیا ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے عمر نہیں دی تھی پیج نمبر 836، ذلیل عمر 839، لمبی عمر کا ثمرہ 841، جو چیز عمر کو زیادہ کرتی ہے 841، لمبی عمر اور نیک اعمال والے انسان کو مبارک ہو 844، مجھے ایسی عمر عطا فرما 844، اگر انسان کو اپنی مدت عمر کا علم ہو جائے 845، یہ تو میں نے جو پڑھی یہ اس کی فہرست تھی مضامین کی، پیج نمبر 14 مکمل ہوا ہے۔